بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس موقع پر ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ابلیس تھا، جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا، تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کر دیا۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس سے ایک برتر حیثیت سے پیدا کیا ہے، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پیدائش ایک کم تر مادے یعنی مٹی سے کی گئی۔ چنانچہ ایک طرف تو اس سے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اسے حکم سے ہے، جس میں بظاہر ایک غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط اور مدلل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، جو دلوں کے بھیت تک جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی اصل حقیقت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے، اور اس تکبر نے تجھے اس طرح اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے راندہ درگاہ کیا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے ابھی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں بھی آدم کو اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی ہے، بس تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح واضح ہو جائے کہ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کرے، البتہ ایک خاص درخت سے دور رہنے کا حکم دیا۔ وہ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہٰذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ حضرت آدم و حوا کچھ عرصہ تو اللہ کے حکم کے پابند رہے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسہ انگیزی شروع کر دی۔ اس نے ان دونوں کو قسم کھا کر یہ یقین دلایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اللہ کے پاک نام کی کوئی جھوٹی قسم بہلا پھسلا کر کیسے کھا سکتا، اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، مگر اس کے نتیجے میں فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر رہے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ آدم و حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہ رہ سکے، دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی ناویل کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان دو گروہوں کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش رو جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی اس کے اعتراف اور توبہ پر معاف کر دی جاتی ہے، جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔